آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہو، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، حضوری او دیے۔ شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا ساں ہو، شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا ساں، یسوع کروایا آزاد آزادی او دیے، حضوری او دیے، معمولی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، حضوری او دیے۔ میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے او، میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے، میں ہو گیا مالا مال اے برکت او دیے، حضوری او دیے، معمولی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، حضوری او دیے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہو، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معمولی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے، حضوری او دیے، معمولی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی 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 او دیے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔
میرے ساتھ نکالیے گا آستر کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آسر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ حوالہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا گیا، ہم اپنی روٹین کے مطابق جو روزے سے متعلق حوالہ جات ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ان میں دورانیے اور مقصد پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ 2 چیزوں کا اور ساتھ اضافہ کیا ہے تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں، جن میں ہم طریقے پر غور کرتے ہیں، پھر انجام پہ غور کرتے ہیں، رزلٹ پہ غور کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا رہا، پازیٹیو رہا یا نیگیٹو اس کا رزلٹ رہا۔ تو آج کے دن میں جس حوالے پر ہم نے غور کیا ہے، پڑھا ہے، جو حوالہ آج کے دن میں ہم نے تلاوت کیا ہے، اگر ہم صرف اسی حوالے میں رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا یا اس کے بعد کیا ہوا، تو ہمیں بات کی بہتر طور پہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے حالات کو سمجھیں، حالات کیا تھے کہ جن حالات میں یہ روزہ رکھا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ روزہ رکھنا کیوں ضروری تھا اور پھر اس کا نتیجہ کس قدر اہم ہے۔ تو پہلے بات کو سمجھتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ یہودی لوگ سوسن میں موجود ہیں، تو وہاں پر بادشاہ کے حضور ایک شخص ہے جس کا نام ہے حامان۔ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ بات چیت کی، کیونکہ وہ نفرت کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور یہودیوں کے ساتھ نفرت کی وجہ سے اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور بادشاہ کے حضور وہ اس طرح سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ، تیری رعایا میں ایک ایسی قوم ہے کہ جو تیری بات نہیں مانتی، وہ فرمان نہیں مانتی کہ جو تیری طرف سے جاری ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو قوم کا دستور، جو قانون ہے، وہ مسمار کیا جاتا ہے، اس کا بالکل بھی ادب نہیں کیا جاتا، اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس قوم کو مکمل طور پہ ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور چیز کی آفر کرتا ہے جو یہاں پر مرقوم ہے۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا ہلاک کرنے کا حکم دیا جائے، حکم لکھا جائے، اور میں فصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ یعنی جو شاہی خزانہ ہے اس میں شامل کرنے کے لیے چاندی کے وہ 10,000 توڑے شامل کرے گا۔ اب جب بادشاہ یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک تو نافرمان ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا جو شاہی خزانہ ہے اس میں چاندی کے 10,000 توڑے جو ہیں وہ شامل کر دیے جائیں گے، تو بہتر ہی ہے۔ تو اس نے اس فرمان پر دستخط کر دیے، لکھ دیا، اور جو انگوٹھی بادشاہ نے پہنی ہوتی تھی، اگر وہ مہر کے طور پر اس کے اوپر اس کا نشان لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، اس کو کیا جائے، اور اس کی نقلیں بنا کر سب جگہوں پر بھیج دی جاتی ہیں۔ ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس دن میں جتنے بھی یہودی جس بھی جگہ پر موجود ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بچہ ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ایک شخص ہے کہ جو یہودی ہے، اور جس شخص نے آستر کو بادشاہ کے محل میں پہنچایا، اس شخص کا نام ہے مردکی۔ اس تک جب یہ خبر پہنچی تو اس خبر کے مطابق اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب تو یہودی قوم ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنا لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر اپنے سر میں خاک ڈال کر روزے کی حالت میں ہو کر اس نے بادشاہ کے محل
محل کی طرف جانا شروع کر دیا، اور بادشاہ کے محل کی طرف جاتے ہوئے وہ اس چوک میں جو شہر کے درمیان تھا جا پہنچا کہ جہاں سے جو بادشاہ کا محل تھا وہ بالکل نزدیک تھا، کہ وہاں کی خبر بادشاہ کے محل میں پہنچنا بہت آسان تھا۔ وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو کوئی شخص آستر کے پاس یہ خبر پہنچا دیتا ہے، مردکی ایسی حالت میں چوک میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ محل کے اندر سے لباس اس کے لیے بھیجتی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی وہ اس کو پیغام دیتا ہے کہ یہودیوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اگر تو نے اس باب میں کچھ نہ کیا تو سارے کے سارے یہودی ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو وہاں پر آتا ہے وہ پیغام لے کر واپس آستر کے پاس جاتا ہے، اور آستر اس کو یہ جواب دے کر پھر واپس بھیجتی ہے کہ بھئی بادشاہ کے حضور میں جانا کوئی مذاق نہیں ہے، اگر کوئی بادشاہ کے حضور جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اپنی جان گنوانے کے برابر ہے۔ اگر تو بادشاہ جو عصا، سونے کا عصا اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو اس شخص کی زندگی بچ جاتی ہے، لیکن اگر وہ عصا نہیں اٹھاتا تو اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام دوبارہ مردکی کے پاس بھیجا تو مردکی یہ کہہ کر بھیجتا ہے جو ابھی ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے، پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تم محل میں بیٹھ کر تو بچ جائے گی، کیونکہ اس فرمان کے مطابق یہ لکھا ہوا تھا کہ جہاں کہیں چھوٹا بڑا جو بھی یہودی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے یہ پیغام اس کو بھیجا کہ تو یہ نہ سوچ کہ تو بچ جائے گی، تو اور تیرا خاندان بھی ہلاک ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نے تجھے محل تک پہنچایا ہے تو اسی مقصد کے لیے پہنچایا ہو۔ اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جو یہودی ہیں اگر خدا ان کو بچانا چاہتا ہے تو خدا ان کے لیے مدد کہیں سے بھی بھیج سکتا ہے، اور یہ اس کا ایمان تھا کہ خدا ان کو ضرور بچائے گا، اس لیے کہ ابراہم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری اولاد زمین کی انتہا تک ہوگی۔ اس کے اندر یہ ایمان موجود تھا جس کے مطابق اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر خدا ان کو بچانا چاہتا ہے تو نہیں تو کوئی اور آئے گا جو ان کی مدد کرے گا، لیکن تو اپنے باپ دادا کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، اور وہ اسی شخص کے ہاتھ دوبارہ سے پیغام بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ سوسن میں جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو یہ پیغام دیا جائے کہ تم میرے لیے 3 دن اور رات کا روزہ رکھو، کہ جس میں نہ تو کچھ کھایا جائے نہ کچھ پیا جائے، اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ میں بادشاہ کے حضور جا سکوں، میری جان بھی بچی رہے، اور میں اس معاملے کو بھی بادشاہ کی حضوری میں پیش کر سکوں۔ اور جب مردکی تک یہ پیغام پہنچا تو وہ سوسن میں واپس آتا ہے اور جتنے لوگ بھی یہودی وہاں پر موجود تھے ان سب سے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس مقصد کے لیے روزہ رکھو، اور آستر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں خود بھی روزہ رکھوں گی، اور جو میری سہیلیاں میرے ساتھ ہیں ان کو بھی روزہ رکھواؤں گی، اور پھر میں بادشاہ کے حضور اسی حالت میں جاؤں گی۔ اور کیا ہوا کہ جب یہ روزہ رکھا گیا، خدا کے حضور میں اس مقصد کو پہنچایا گیا، تو وہ بادشاہ کے حضور میں جاتی ہے اور بادشاہ سے جا کر یہ بات کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ کے لیے ضیافت تیار کی ہے۔ تو آپ اور ایک اور شخص کا نام تھا حامان، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس شخص نے یہ فرمان جاری کروایا تھا، آپ اور حامان اس دعوت میں شامل ہو۔ اور جب وہ دعوت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات کو بیان کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعوت کے لیے کہ کل بھی آپ آنا یہاں پر، اور کل ہی کے دن میں یہ تیاری کر لی جاتی ہے کہ جو مرد کی ہے اس کو صلیب پر لٹکایا جائے گا، اونچی صلیب بنا لی جاتی ہے کہ جس پر لٹکانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حامان کو اس پر لٹکایا جائے گا، اس کو ویسے قتل نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف اس شخص کی اس سے نفرت کی وجہ سے اس نے ایسا سوچا۔ لیکن کیا ہوا کہ جو بات آستر نے اس کے ساتھ کی تھی اس بات نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ رات وہ سو نہیں پایا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک دو شخص کو وہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس کی کتابیں لے کر آؤ۔ اور وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہاں پر مردکی کا نام آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھئی اس شخص نے 2 لوگوں کا پردہ فاش کیا تھا جو محل کے اندر جاسوسی کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف، بادشاہ کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس شخص نے ان کا پردہ فاش کیا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس کو کیا انعام و اکرام دیا گیا؟ اب وہاں پہ کچھ بھی لکھا نہیں تھا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کو کچھ بھی انعام و اکرام نہیں دیا گیا، یہ بالکل جیسا آیا تھا ویسا ہی یہ چلا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ اس کو عزت
دینا چاہے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو عزت ملے گی۔ اگلے دن جب آستر کے مطابق دوبارہ سے ان کی دعوت ہونی تھی ان کے گھر میں، اور اسی وقت میں سارا پلان بھی بنا مردکی کو مارنے کا، تو بادشاہ کے حضور میں جب حامان آتا ہے تو حامان سے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ اس کو یہی تھا کہ میں ہی بادشاہ کا منظور نظر ہوں، تو میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کے لیے بادشاہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اس نے ٹھیک ٹھاک بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ بھئی اس طرح سے اس کو شاہی لباس ملنا چاہیے، شاہی گھوڑا ملنا چاہیے، اور پورے ملک میں اس کو گھمانا چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جس کو بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو سب لوگ عزت دے، سمان دیا جائے، اس کو عزت دی جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت پھر بادشاہ کہتا ہے کہ مردکی کو بلا اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر، یعنی وہ شخص کہ جس کو وہ مارنا چاہتا تھا، جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا، اسی شخص کو بجائے موت کے خدا نے زندگی دے دی۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ روزہ۔ غور کرتے ہیں دورانیے پر، طریقے پر، مقصد پر اور انجام پر، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ سچویشن کیا تھی، حالات کیا تھے، اور جن میں یہ روزہ رکھا گیا اور اس کے وسیلے سے خدا نے ان کی مدد کی۔ سچویشن کیا ہے، حالات کیا ہیں کہ موت کے حالات ہیں، کہ بالکل بھی ان کو اس بات کی امید ہی نہیں ہے کہ ہم بچائے جائیں گے، کیونکہ جو پروانہ جاری ہوتا تھا کہ جس پر بادشاہ کی مہر لگا دی جاتی تھی، سمجھیں کہ آج کے دور میں اگر وزیر اعظم کسی چیز پر مہر لگا دیتا ہے، صدر کسی چیز پر مہر لگا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور واپس اس کو بدلانے کے لیے، واپس جانے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہاں جب تک وہاں پر دوبارہ سے کاغذ پہنچے، اس پر غور کیا جائے، اس وقت تک سمجھیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن آستر کے وہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے کہ وہ بادشاہ کے محل میں موجود تھی، یہ کام ہو سکا۔ سب سے پہلی چیز دورانیہ، یہاں پر جو دورانیہ بیان کیا گیا ہے، 3 دن کا دورانیہ بیان کیا گیا، اور صاف طور پہ منشن کیا گیا کہ انہوں نے 3 دن اور رات تک روزہ رکھا، اور طریقہ ساتھ بتایا گیا کہ نہ انہوں نے کھایا نہ انہوں نے پیا، نہ تو خود آستر نے کھایا پیا، اور ساتھ ہی دوسروں کے لیے بھی یہ منشن کیا گیا کہ وہ بھی نہ کھائیں نہ پئیں۔ دیکھیں کہ خدا کا جو کلام ہے وہ صاف طور پہ جس جگہ پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اتنی مدت کا روزہ رکھنا ہے، نہ اس میں کھانا ہے نہ اس میں پینا ہے، کیونکہ اس وقت میں جو لمبے روزے رکھے جاتے تھے ان میں کسی حد تک اجازت ہوتی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال کیا جائے، لیکن جو 3 دن تک کا روزہ ہے اس میں خاص طور پہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی نہ کھایا جائے اور نہ پیا جائے۔ تو 2 چیزیں ہم نے کور کی۔ پہلی چیز دورانیہ، کہ وہ 3 دن کے دورانیے کا روزہ انہوں نے رکھا، طریقہ نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ پھر اس کے بعد ہے مقصد، جو مقصد رکھا گیا تھا وہ اپنی قوم کی زندگی کا مقصد رکھا گیا تھا، کہ اس وقت سب سے بڑا جو ٹاسک تھا وہ یہی تھا کہ قوم کو بچایا جا سکے، کہ اگر قوم کو بچایا نہیں جاتا تو سارے کے سارے یہودی مارے جاتے ہیں، کیونکہ اس فرمان پر یہی لکھا گیا تھا کہ کیا بچے کیا بوڑھے سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اس کے مطابق سب کو ہلاک کیا جانا تھا، لیکن اس روزے کی وجہ سے خدا نے سب کو زندگی بخشی، سب کو بچا لیا گیا، اور انجام کیا نکلا کہ ان سب کو بچا لیا جاتا ہے، ان سب کو زندگی بخشی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو کہ جس نے یہ کوشش کی، جس نے آستر کو محل میں پہنچایا، جس نے ٹاٹ اوڑھ کر اس جگہ پر وہ چلا جاتا ہے کہ جس پر عام شخص کا جانا یا ٹاٹ اوڑھ کر جانا مناسب نہیں ہے، اس شخص تک اس جگہ تک جاتا ہے۔ آستر اس کو دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، اس بات چیت کے ذریعے سے روزہ رکھا جاتا ہے، اس شخص کو عزت دی جاتی ہے۔ جس شخص کو حامان ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس شخص کو وہ ذلت دینا چاہتا تھا، اسی شخص کو خدا نے عزت بھی دی، زندگی بھی دی۔ اور یہی روزے کی خوبصورتی ہے کہ پہلا جو اس نے روزہ رکھا کہ جب اس نے ٹاٹ اوڑھا، اپنے سر پہ خاک ڈالی اور بادشاہ کے محل کے سامنے وہ گیا، اس کی وجہ سے دوسرا روزہ رکھا گیا جو 3 دن اور رات کا تھا، جس کے وسیلے سے انہوں نے زندگی بھی پائی، اور جو مرد کی تھا اس کو خدا نے عزت بھی دی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ شخص جس صلیب پر اس کو لٹکانا چاہتا تھا، مردکی کو، اسی پر اس کو لٹکایا گیا، اور جو ذلت وہ مردگی کو دینا چاہتا تھا اسی ذلت کا وہ حقدار ہوا، اور اس نے ذلیل ہو کر
मौत पाई। देखिए हमारा खुदा कितना प्यारा है कि जब हम अपने पूरे इरादे के साथ, पूरे दिल के साथ, रूह के साथ हम अपने खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, रोजा रखते हैं, तो उसके अंजाम बड़े प्यारे हैं, उसके नतीजे बड़े प्यारे हैं कि जिसकी वजह से कभी भी ये कहा ही नहीं जा सकता कि आप रोजा ना रखें। जो रोजा हम रखते हैं समझें कि वो हमारे लिए जिंदगी और इज्जत का सबब बनता है, जो इस जगह पर बयान किया जा रहा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत और ईमान बख्शे। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुक़द्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल होंगे। इन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और ईमान अफरोज़ी की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ इस इबादत में शामिल हुए ताकि अपनी बीमारी, कमज़ोरी से निजात पा सकें, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो ईमान के साथ शामिल होते हैं वो शिफा पाएँ और तेरा यस्सु नाम इन सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फ़ज़ल बख्शना कि हम कल के दिन भी इस इबादत में शामिल होकर तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और शिफा पा सकें। आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबों को सलाम।